الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. آج سورہ نساء کے ساتھ ساتھ سورہ مائدہ کی بھی سماعت فرمائیں آپ. الحمدللہ. سورہ نساء میں جو اہم نکات ہیں وہ کل میں نے آپ کو سنائے، جس میں نے حقوق العباد کی وہ بہت اہم آیت کریمہ جو 36ویں آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی، وہ بھی میں نے آپ کو کل سنائی تھی. کچھ خاص آیات سورہ نساء کی اور آج بھی سماعت کر لیجئے آپ، اس کا مفہوم وغیرہ اس کے بارے میں جان لیجئے. ایک تو بہت اہم آیت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت خاص آیات ہیں جو ساری دولت دنیا کی مل جائے اس سے بہتر ہے. وہ چند آیات جو اس میں ہیں میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں. 31ویں آیت کریمہ سورہ نساء کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تجتنیبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ مدخلا کریما جنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بیان سن لیجئے. ان تجتنیبوا کبائر، اگر تم کبائر گناہ سے، کبائر گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جس پر جہنم کی وعید رسول اللہ نے سنائی، جو عمل کرنے سے، جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا، سزا دے گا، ایسی وعید جن اعمال کے لیے بھی رسول اللہ نے سنائی ہے وہ کبائر ہیں. اور کبائر کی سب سے چھوٹی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کی سب سے نمبر 1 فہرست، سب سے چھوٹی شرک، اللہ کے ساتھ غداری سب سے اوپر ہے. چنانچہ صحیحین کے اندر مسلم شریف میں اور دیگر محدثین نے بھی نقل کی، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے تم 7 قسم کے ہلاکت کے اعمال سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. 7 ایسے اعمال جس سے ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے بندے کی. تو وہ اللہ کے رسول نے اس کے اندر یہ بات سنائی تھی کہ سب سے پہلا جو ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے، جس سے ہلاکت یقینی ہوتی ہے ایک انسان کی، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پہلا شرک. دوسرا رسول اللہ نے فرمایا تھا جادو پر یقین کرنا، جادوگروں سے فیض یاب ہونا، ان کے پاس جانا، ان کی باتوں پر یقین کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ناحق قتل کرنا، قتل ناحق، کسی جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو ناحق کے قتل کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس سے جہنم میں جانا اس کا طے پاتا ہے. انسان کی ہلاکت اس سے، تباہی اس کی لکھ دی جاتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا سود کھانا، سود کھلانا، سود کے تمام وہ کام جس سے ریلیٹڈ ہو سود سے، وہ سب حرام ہے، کبائر گناہوں میں سے ہے. اس کی طرف مائل ہونا. اسی طرح سے فرمایا یتیم کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھا جانا، جس سے جہنم میں جانا طے ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا جہاد کے دن دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کو، مجاہدین کو بھاگ جانا، پیٹھ دکھا کر کے نکل جانا، جس سے جہنم میں جانا اس کا طے ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے 7واں عمل یہ بتایا تھا رسول اللہ نے کہ کوئی عورت کو، کسی عورت کو
زبردستی اس پر زنا کی تہمت لگانا. وہ عورت زانی نہیں ہے، اس نے کچھ برا کام نہیں کیا ہے، لیکن اس پر جبراً وہ الزام مسلط کر دینا زنا کا، اس کے اوپر تہمت لگانا، یہ ایسا عمل ہے جو تہمت لگاتا ہے اس پر جہنم میں جانا اس کا طے ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ ساتھ تو اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک ہی جگہ بیان کیے. اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بوڑھا زانی، عادی شرابی. جی شراب پینے کا عادی مر گیا، شراب پیتے پیتے ہی مرا ہے تو اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے، توبہ ہی نہیں کرا. اور زانی بوڑھا ہے، بوڑھا ہو گیا، زنا کرتے کرتے توبہ ہی نہیں کیا زندگی میں، تو اس کا جہنم میں داخل ہو جانا یقینی ہو گیا، اس کی ہلاکت یقینی ہے. تو یہ ایسے اعمال ہے کہ جس سے انسان کو بچنا ہے. کبائر گناہ ہے یہ، زنا، بدکاری، قتل. اور سورہ فرقان میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبائر گناہ تو وہ وہی ہے شرک. رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو اللہ کے ساتھ بھی، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ بھی کسی ایک کو بھی نہیں پکارتے ہیں. اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہوں نہیں. اللہ کے بندے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی ہر حاجت کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شامل نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندے ہیں. تو اس کے برخلاف جو کرتے ہیں وہ جہنم اپنے آپ کے اوپر واجب کر لیتے ہیں. جو اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور کسی اور کو بھی پکارتے ہیں تو وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں. یہ سورہ فرقان میں اللہ فرمائے. اسی طرح سے کیا فرمائے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وہ قتل ناحق نہیں کرتے کسی نفس کا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق. ہاں مگر قصاص میں اگر قتل کیا جا رہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، اور وہ بھی پھر حکمراں ہے، قاضی وقت سزا سنائے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے فساد فی الارض پھیلانے کا. تو الا بالحق کی تفسیر کچھ اور ہے. وہاں پھر کیس کیا جائے گا عدالت میں، قاضی وقت فیصلہ کرے گا، قصاص ہوگا. الا بالحق میں پھر جہاد کے اندر آپ شامل ہوئے ہیں، اللہ کا دشمن آپ کے اوپر وار کر رہا ہے اور آپ دشمن پر وار کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں، قتال فی سبیل اللہ میں ہیں آپ، تو وہاں ہے اللہ کے دشمن کا قتل کرنا. وہ بھی پھر اس کی لمبی فہرست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بول بول کے لے جاتے تھے اپنے صحابہ کو، جہاد میں بھی لے جا رہے ہیں تو بول کے نصیحت کر کے لے جاتے تھے. دیکھو ہم کسی بستی میں جہاں جا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے اوپر ہم کو لڑائی کے لیے بلایا گیا، ہم کو جھگڑے کے لیے آمادہ کیا گیا، اور اب وہاں سے وہ ہماری دعوت کو قبول نہیں کی ہے، تو ہم ان کو جو ہے جہاد تو کر رہے ہیں، لیکن وہاں شرائط لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ بھی شرائط لگاتے تھے کہ دیکھو جو آدمی مشرکین کی جماعت میں ہم سے لڑنے کے لیے شامل نہیں ہوا ہے، انوسنٹس لوگ ہیں بھائی، عوام الناس کے لوگ ہیں جو راستے میں چلتے پھرتے بازاروں میں کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے، وہ مشرکین ہو یہودی کوئی بھی ہو، تو خبردار ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار نہیں اٹھانا، ان کو نہیں مارنا، انوسنٹس کو نہیں مارا جائے گا. جو مشرکین کے فوج میں ان کی جماعت میں ہم پر وار کرنے کے لیے آئے ہیں انہی سے لڑا جائے گا. صرف ان سے جو وار کریں گے ہمارے اوپر ان کو قتل کیا جائے گا. اور اس میں بھی اگر انوسنٹس لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. کوئی بوڑھا عورت جا رہا ہے، کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے، مار دے رہے پلٹا کر کے، نہیں، ہرگز نہیں. آپ سے فرمانا بچوں پر ہاتھ اٹھاؤ، نہ بوڑھوں پر ہاتھ اٹھاؤ، نہ کمزوروں پر ہاتھ اٹھاؤ، نہ انوسنٹس لوگوں کو مارو، نہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ، عوام الناس کو نہیں، تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ سارے شرائط تھے اس کے اندر. آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی بستی کے اوپر گئے تو پوروں کے پوروں کو مار دیں گے، وہاں پورے بستی کو صاف کر دیں گے. کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کے سب. یہاں تک کہ ان کے جانوروں پر حملہ نہیں کرنا، ان کی کھیتی باڑی خراب نہیں کرنا، یہ سب شرائط لگا کے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ. جب جا رہے ہو راستے میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، تو دشمنوں کے علاقے میں اگر گھسے تو ان کے کھیت کھلیان خراب نہیں کرنا. دشمنی میں جا کے ان کے کھیتوں کو جلا دیں گے، ان کا اناج جلا دیں گے، نہیں، یہ سب کام کرنا نہیں آپ کو. آپ اللہ کے نیک صالحین جماعت ہے، آپ زمین کے لیے خیر بنا کر کے بھیجے گئے، شر بنا کے نہیں بھیجے گئے.
تو آپ عوام الناس پہ حملہ نہیں کریں گے، مال خراب نہیں کریں گے کسی کا، کھیتی باڑی خراب نہیں کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بوڑھوں کو نہیں ماریں گے، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں. آپ انہی کو ماریں گے جو آپ پر حملہ کریں، دشمن ہو آپ کے، اللہ کے دشمنوں پر. اپنی نفس کے خاطر بھی نہیں لڑیں گے آپ، یہاں تک کہ آپ کی سیلف لڑائی کے اوپر بھی آپ حملہ نہیں کریں گے کسی کے اوپر. صرف اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے جو عزم کر کے بیٹھے، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان پر یہ اٹیک ہوگا. آپ کی پرسنل لڑائی میں آپ بدلہ نکال لیں، انتقام لے لیں وہاں جا کے اللہ کے نام پہ، یہ بھی پرمیشن نہیں ہے آپ کو. تو اتنے سخت شرائط کے ساتھ جہاد ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں. یہ ہے اسلام جو سلامتی کا دین ہے، جس میں تعلیم سلامتی کی ہے. تو کبائر گناہوں میں یہ ہے کہ قتل و غارت گیری. مگر مسلمانوں کا کام آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، آپس میں قتل و غارت گیری چل رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لیتے، مار لیتے، کاٹ لیتے، پھینک لیتے. پھر یہ محبوب رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، پھر اچھی جماعت بھی ہے، اہل حق یہی ہے، اہل سنت یہی ہے، اہل اسلام یہی ہے. سوچ لیجیے آپ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے کبائر گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو تو کیا ہوگا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تم کو منع آلریڈی کر دیا گیا ہے. کبائر گناہوں کی فہرست تمہارے سامنے رسول اللہ رکھ چکے. کبائر گناہ یہ ہے جو تم کو بتا دیا گیا، جس سے تم کو منع کر دیا گیا ہے. تو کیا ہوگا اگر تم اس سے بچ جاؤ گے، اگر کبائر گناہ سے تم کو بتائے گئے اگر تم اس سے بچ جاؤ گے تو کیا ہوگا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کو ایسے ہی ہٹا دیں گے. جو تم سے لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں، سہو بحیثیت مخلوق ہونے کے جو ہوتی رہتی ہے، تو ہم کیا کریں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ، دوسرے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو ہٹا دیں گے، تم سے صاف کر دیں گے، ایسے ہی تم کو دھو دیں گے، صاف کر دیں گے اور تم کو گناہوں سے پاک کر دیں گے. اور کیا کریں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو داخل کریں گے کس میں، مدخلاً کریما، عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. عزت کی جگہ کیا ہے، سب سے بہترین عزت کا مقام جو اللہ بنا کے رکھے ہیں مومنوں کے لیے، وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو وہاں پر داخل کر دیں گے جنت میں، تم کبائر سے بچتے رہو. اس کے اوپر بہت ساری احادیث بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. قرآن مقدس ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے برائیوں کو مٹاتے رہتی ہیں. اللہ ہی نے فرما دیا، قرآن مقدس کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو تمہارے سیئات ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، وہ تمہارے نیکیوں کے ذریعے سے اللہ خود مٹاتے رہتا ہے. تو حدیث شریف میں اس کی وضاحت بھی ہے. رسول اللہ کیا فرمائے تھے، ایک بندہ مومن فجر کی نماز پڑھا، ظہر کو آیا، تو فجر سے لے کے ظہر تک جتنے لغزشاں، کوتاہیاں، اس سے جو اس کے کھاتے میں برائیاں فرشتے لکھ دیے تھے، یہاں غلطی کرا، یہاں غلطی کرا، یہاں غلطی کرا، اٹس رانگ، اٹس رانگ، اٹس رانگ، اٹس رانگ، جو لکھ دیا گیا تھا. تو وہ ظہر کی نماز پڑھا، وضو کرا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا، سب خلاص، چھوٹے چھوٹے سب مٹا دیتے. کیا اللہ کی نعمت ہے، ذرا غور کرو بھائی، کتنے اچھے اللہ ہے ہمارے. ظہر کی نماز پڑھے، پورے مٹا دیے. اب باہر نکل کے حضرت پھر گئے بازار میں، پھر شروع کر دیے، یہاں ڈنڈی مار دیے، وہاں کچھ کر دیے، یہاں کسی کو کچھ بول دیا، کسی کو باتاں کر دیے، یہاں کسی کو دل توڑ دیے، کچھ تو بھی چلتے رہا ان کا، یہاں کسی کو لڑ رہی. بد اخلاقیاں تو بہت ہو گئے نا آج کل، تو وہ بھی تو گناہ ہے، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کو بڑی بات بول دینا، یہ سارے گناہ ہی آپ کے، یہ سب آپ سمجھ رہے گناہ نہیں ہے. حالانکہ بد زبانی کرنا اور دلوں کا توڑنا کبائر میں بھی آتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبائر گناہوں میں چغل خوریاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، غیبتیں ہیں، یہ کبائر میں آتا ہے، صغائر میں نہیں ہے. یہ اللہ ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق دے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو لغزشیں ہوتے رہتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کرتے، توبہ کے بغیر ہی معاف کرتے رہتے ہیں. تو نمازیں ہی مٹاتے رہتی ہیں ان کو. زور پڑھ کے نکلے حضرت، پھر شروع ہو گئے، کچھ تو بھی ہو گیا ان سے، پھر فرشتے لکھ رہے تھے، یہاں غلطی کر دیا، یہاں غلطی کر دیا، یہاں رانگ رانگ رانگ. کرامن کاتبین ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہمارے بازو، لکھ رہے ہیں.
پھر عصر کی نماز کو آئے پورے اخلاص کے ساتھ، پھر رو لیتے ہوئے نماز پڑھے، اللہ کے سامنے اللہ کی ایک تعریف کرے، حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریفیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا، ذکر و اذکار، نماز خود کیا ہے، عظیم عبادت ہے اللہ کی، اللہ سے ملاقات ہے بندے کی. تو اس طرح سے اگر عصر کی نماز پڑھا پورے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے اللہ کو حکم دے دیتے، مٹا دو ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ظہر کو عصر کے درمیان کے گناہ عصر مٹا دیتی ہے. پھر مغرب کی نماز کو آیا تو عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں چھوٹے گناہ ہو گئے وہ معاف کر دیتے ہیں. پھر عشاء کو آیا تو عشاء سے مغرب کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر فجر کو اٹھ کے آیا تو پھر جو ہے عشاء سے فجر کے درمیان کے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے. تو اس طرح سے یہ کیا ہوتا رہتا، دھو جاتے رہتا، صاف ہوتے رہتا ہے. نمازہ 5 نمازہ خود صاف کرتے رہتے اس کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا دیے، اللہ تمہارے کو ایسے ہی صاف کرتے رہتے ہیں. یہ ایک عظیم آیت ہے. اسی طرح اب زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرتا میں، آج مجھے جانا بھی ہے. ایک اہم آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، 34ویں آیت کریمہ ذرا سن لو. یہ اس واسطے کہ معاشرے کو بہت ضرورت ہے اس کا سنا رہا ہوں. یہ سورہ نساء کی، نساء میں فرمائے الرجال قوامون علی النساء. غور سے سن لو، یہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. یہاں وقفہ ہے آیت کا. تو اب ذرا سنو، مرد الرجال، رجل کی جمع ہے الرجال. رجل کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ مرد آدمی کو رجل بولتے ہیں. الرجال جمع زیادہ آدمیوں کا لیے الرجال آتا. تو مردوں کو اللہ تعالیٰ قرار دے رہے. مرد جو ہے پورے جتنے معاشرے کے، مسلمان معاشرے کے یا سب معاشرے، مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو مرد ہے، انسان ہے، آدم کے بیٹے جو مرد ہے، وہ مرد کیا ہے؟ قوامون علی النساء. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر قوام ہے، حکم ہے، محافظ ہے، نگران ہے، قوام ہے ان کے اوپر. کون ہے؟ مرد حضرات. تو مردوں کو اللہ تبارک و تعالی، مرد معاشرے کو عورت معاشرے کے اوپر فوقیت دی ہے. عورتوں کی نگرانی کرنا، عورتوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، عورتوں کی نگہداشت کرنا، تحفظ کرنا، پروٹیکشن دینا عورتوں کو، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری. اللہ فرما رہے ہیں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرے، عورتوں کی نگہداشت کرے، ان کو جو چیزیں چاہیے وہ پرووائڈ کرے. یہ سارا ذمہ، یہ پوری فیلڈ مردوں کی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر عورتوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام کیا ہے؟ جب مردوں کے لیے یہ ہے تو عورتوں کا کام کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم گھروں میں بیٹھی رہو، تم گھروں کی ملکائیں ہو، تم اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بال بچوں کی پرورش کرو. تمہارا ذمہ یہ ہے شوہر کے مال کی، اس کی عزت و آموز کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عورت کی ذمہ داری ہے. عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ مشہور حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا تھا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. ہر ایک ذمہ داری، اس کی ذمہ داری پوچھی جائے گی اس سے. تو اس میں بھی اللہ کے رسول فرمائے الرجل، ایک رجل ایک آدمی بھی ہے تو وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. جواب دینا، حساب دینا ہے اس کو. بیوی، بچے، ماں باپ، یہ سب جو تیرے ماتحت جو بھی تیرے نگرانی میں تھے ان کا حساب تجھے دینا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما دیے، اللہ کے رسول فرما دیے کہ آدمی کو دینا ہے، ذمہ دار ہے، وہ پوچھا جائے گا. اس میں لمبی تفصیل ہے اس حدیث میں، وہ لمبی بات نہیں کروں گا. ایک امیر ہے جماعت کا، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، تو اس کو مسلمانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسجد کا امام ہے تو مسجد کے امام سے پوچھا جائے گا. مسجد کا صدر ہے تو صدر کو پوچھا جائے گا. سب ہے اس کے اندر، لمبی تفصیل ہے. تو
تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج مختصر ایک آدمی ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک عورت ہے تو رسول اللہ فرمائے کو عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو، تو گھر کی عورت تھی، گھر کی ذمہ داری تیرے اوپر تھی، تیرے شوہر تیرے بچے تیری ذمہ داری میں تھے، وہ شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، اس کو کس طرح خوش رکھنا، باہر تھکا ہارا گھر کو آیا تو کس طرح تسکین پہنچانا، یہ سب ذمہ داری عورت کی ہے۔ عورت سے پوچھا جائے گا، اگر عورت اپنا فریضہ انجام نہیں دی، گھر تھکا ہارا گھر کو آدمی آیا تو اس کو جو ہے اس کے اوپر مطالبہ کر کے اس کو ٹینشن دے دی، اسٹریس میں ڈال دی، اس کو بیمار کر دی، جہنم میں جانے والی ہو نا، یاد رکھ لو آپ۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے یہ بات، میں بہت زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھا بولے جہنم میں، تو عورتوں کو بولے صدقہ زیادہ کرو تم لوگ، تمہاری بہت بڑی تعداد میں دیکھا، تو ریزن پوچھے ہم لوگ زیادہ کہیں کو ہے رسول اللہ، تو بولے تم شوہروں کی ناشکری ہوتی ہو اس لیے ہے، صاف بول دیے، تم شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے اس لیے تم جہنم میں زیادہ ہو۔ احساس ہی نہیں رہتا گھر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو، انہیں باہر لوگوں کے گالیاں سن کے آ رہا، تکلیفیں اٹھا کے آ رہا، دھوپ میں مر کے آ رہا، گر پڑ کے زندگی گزار رہا، محنت کر رہا، مشقتیں اٹھا رہا، تمہارے واسطے سب جھیل لیتے آ رہا تکلیفیں، گھر کو آئے تو ذرا سکون دینا نا اس کو، بجائے اس کو سکون دینے کے یہاں بھی کاؤں 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 کرے تو انہیں کیا کریں گا جی؟ کہاں جانا اب انہیں؟ گھر ہے ہی تسکین کی جگہ، سکون کی جگہ، اب جہاں سکون لینے کے لیے انہیں آیا اصلی مقام پہ جہاں سکون ملنا ہے وہاں بھی اگر سکون ہی نہیں اس کے لیے تو جائیں گا کہاں انہیں؟ تو اس کے لیے تو ایک اجیرن ہو گئی زندگی اس کی، تو اس کی جو زندگی اجیرن ہو گئی، تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے، اس کا دل جو کلکلا رہا ہے، اس کی تو پھر سزا ملنی ہے، جس کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہی ہے اپنے شوہر کی، تو اس کو سزا ملے گی اس کی کسی قیمت پہ۔ تو رسول اللہ وہی بات فرمائے، اسی لیے جہنم میں ہو تم، چھوٹی چھوٹی بات پہ بول دیتی، اتنی زندگی گزار لے ساتھ میں گزار لیتی، آخر میں کبھی ایک بات تم کریج کیا میرے واسطے بول دیتی، ہوگا لے انہیں سب زندگی پوری گھس گیا تو سب چلے گا پانی میں، تم کریج کیا بول دیتے، تم کیا کرے جی میرے واسطے بول دیتے، تو ختم ہوگا قصہ پورا، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت انتقام لیتے پھر اس کا، سمجھ میں یہی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو عورت کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے اس کی، تو یہاں مردوں کو ذمہ داری کیا دی ہے کہ خوامون علی النساء، تم عورتوں کے اوپر نگران بنائے گئے، پروٹیکشن دینا تمہارا کام، ان کو جو ان کی ضرورتیں ہیں اس کو پرووائڈ کرنا تمہارا کام۔ تو رسول اللہ اس کے بارے میں تاکید بھی کرے مرد آدمیوں کو اپنے معاشرے کے، سمجھا کے بولے بابا عورتوں کو سمجھ کے لے کے چلو ذرا عقل مندی کے ساتھ، عورت پھسلی کے سب سے اوپری حصے کی مٹی نکال کے تمہارے واسطے بنائے، جو سب سے ٹیڑھا کمان کا حصہ ہوتا ہے، یوں گول پھری ہوتی کمان پھسلی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے انہیں ٹیڑھا پن اس کے کجی اس کی فطرت میں رکھ دی گئی، وہ جس حصے سے نکالے وہاں ٹیڑھا ہے نا، وہ گول ہے، راؤنڈ ہے، تو اس کے فطرت میں وہ کجی رکھ دی گئی۔ تو عقل مند مرد آدمی، مرد کو دیکھو بھائی ہر حیثیت سے اللہ فوقیت دی ہے، مرد کی اور عورت کی باڈی میں طاقت میں فرق ہے نہیں ہے، جسامت میں قوت میں فرق ہے نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے بھائی۔ عورتوں سے پنجہ لڑاتے کیا؟ طاقت ہے عورت کے پاس پنجہ لڑانے کی، آپ سے کس سے لڑاتے آپ؟ مرد سے مرد لڑائیں گا، عورت سے لڑائیں گے نا پنجہ، تو قوت نہیں ہے نا اس کے پاس، سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمزور رکھے آپ سے، جسامت میں اونچے پورے مرد کو بنائے، عورت کو اونچی پوری نہیں بنائے آپ کے مقابلہ کرنے کے واسطے، مرد کے مقابلے میں، سمجھے؟ عورت اگر بہت اونچی پوری ہے تو لوگ خود کراہیت کرتے اس سے، ارے انہیں کیا ہے مرد کی ویسی ڈگری بول کے بولتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ عورتیں خود بھی بول دیتے ہو، مرد آدمی تو مرد آدمی خود عورتیں کراہیت کرتے، اے اماں انہیں مرد ڈگری بول، مرد مکوڑا ڈگری بولتے، کئی وقت بولتے ہو سنا میں۔ تو مرد اللہ تعالیٰ کی بنایا ہوا نیچر ویسا نہیں ہے، آپ کو خدامت بنائے، مرد آدمی اونچا پورا ہے تو خوبرو دکھیں گا، عورت اونچی پوری ہو گئی تو خوبرو نہیں دکھتی، عجیب ہی دکھتی، نہ مرد نہ عورت سمجھ میں نہیں آتی ہو کیا ہے بول کے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ جو فرق رکھے وہ فرق نمایاں ہے اپنی جگہ، قدرت کا نیچر کا بنایا ہوا فرق ہے، وہ آپ نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان آپ کو بول رہا مرد میں عورت میں فرق نہیں رہنا، وہاں برابر کھاندے سے کھندا لگا کے عورت چلنا، باہر نکلو مردوں کے برابر آ جاؤ معاشرے میں، یہ ابلیس بھٹکا رہا عورتوں کو، قدرت خود نہیں بنائی ان کو برابر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قدرت خود ہی برابر نہیں بنائی، فرق رکھی، تو تم کون ہوتے ابلیس کے بچے برابر بولنے والے؟ تو یہ بھٹکا رہے ہیں ان کو، گول پھرا کے گمراہ کر دے رہے عورتوں کو، ان کو خراب کرنے کے واسطے کر رہے ایسے باتاں،
اسلام ان کو پروٹیکشن دیا. اما اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو بڑا مقام دیے, گھر میں رہو, عزت سے رہو, رانی بن کے رہو, ملکہ بن کے رہو, یہ اسلام آپ کو جو ہے ایک حفاظت دیا, پروٹیکشن دیا, اس کو اڈاپٹ کرو, اس میں بھلائیاں ہیں. مرد کے برابر بننے کی چکر میں خراب ہو جاتے ہیں, گھر کے رہتے نہ گھاٹ کے رہتے. پھر ہو جا رہا آج کل مغربی معاشرہ پورا پریشان ہے, ان کو گھر کے رکھے نہ گھاٹ کے رکھے. پورے مغرب میں جا کے دیکھو آج حرام خور بچے پل رہے, پورے باپ ہی نہیں معلوم کونے کی, تباہ کر دی عورتوں کو. آج وہ عورتوں خون کے آنسو رو رہے, سکون تلاش کر رہے ہیں, اسلام میں خود سکون مل رہا تو بھاگ کے اسلام میں آ جا رہے وہ لوگ. ہے نیچر ہے وہ, اسلام نیچرلی تعلیمات ہے اللہ کی طرف سے, خالق جو بنایا اس کو معلوم کیا خیر ہے کیا شر ہے, تو وہ بتا رہا آپ کو. تو مردوں کو اللہ تعالیٰ ہر حیثیت سے عقل میں بھی زیادہ رکھے تمہارے کو, عقل, دانشمندی, بردباری, حافظہ سب مرد کا زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں. عورت کا حافظہ کمزور ہوتا ہے عورت سے, مرد کے مقابلے میں حافظہ اس کا کمزور ہے. اس لیے گواہی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی بولے, عورتیں بھول جاتے. اللہ کو معلوم ہے وہ بات, خالق خود بنائے. تو ہر حیثیت سے آپ کو بڑے رکھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب عقل مند تم ہر حیثیت سے تم زیادہ ہے تو کام تمہارا ہے عورت کو لے کے چلنا, عقل مندی کے ساتھ, دانشمندی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ. تو اوپری حصے سے بنی ٹیڑھی رہتی انہیں, اس کی کجی اس کی فطرت میں ہے. سیدھے کرنے کی حماقت کرا توڑ دیں گا اس کو, بولے توڑنا طلاق ہے, خلے ہیں جو ہو رہے آج کل, طبیعت سے خلے اور طلاقاں چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ حماقت کر لے کے بیٹھے ہوئے. انہوں مرد ہے مگر ان کو خود نہیں معلوم ہے مرد ہوں بول کے, ان کو معلوم نہیں میں مرد ہوں بول کے, انہوں نامت کے نہیں گزار رہے انہوں ہر حیثیت سے. آج کل کے معاشرے کے مرداں پورے کے پورے, ارے تو مرد ہے تو پھر ہر حیثیت سے فوقیت تیرے کو ہے رے بابا, عقل مندی بھی تیرے پاس زیادہ رہنا. عورت اگر کچھ اٹپٹان بات کری بھی تو اس کو وہیں سمجھا لینا, معاف کر دینا, پھسلا لینا. پھسل جاتی بھی جلدی انہیں, عورت کی فطرت میں وہ بھی رکھے اللہ میں, جلدی پھسل جاتی, ذرا منا لو مان جاتی بھی تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ صلاحیت ٹیکنک تمہارے کو آنا, یہ سب یہ رسول اللہ سکھائے. تو مردوں کو بولے عورتوں کے اوپر تم خوام ہے, تمہارا کام ہے لے کے چلنا, ٹھیک ہے, ان کے سارے ضرورتوں کو پوری کرنا, سمجھا منا کے لے کے چلنا. اور یہ بھی بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تانا تسنا کر کے ان کو جو ہے وہ برے القاب نہیں دینا. ان کو عموماً ہم سب مردوں کے اندر یہ عادت ہوتی, عورت کا باپ پکڑنے مل جاتا شوہر کو, فری میں مل جاتا باپ. تمہارے باوا کا ہے کیا, تمہارے باوا بولے تھے کیا, تمہارے باوا کرے تھے کیا, ذہنی تکلیف دیتے, اس کو اذیت پہنچاتے رہتے, حسب نسب کا تانا دیتے رہتے. تو ایسی اذیتیں جس سے اس کا دل پارا پارا ہو جائے, ایسی اذیتیں ہرگز نہیں دینا. رسول اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع کریں اس سے. ایسا سے کمتری میں چلے جائے ایسی باتیں نہیں کرنا اس کو. آپ کے لیے بنائی گئی آپ کی ہے تو اچھی ہے سمجھو, اللہ آپ کو اچھی چیز دیتے تو تم بہت خوبصورت ہے بولو, تمہارا کیا بگڑ رہا, نہیں بھی ہے تو ہے بولو نا, تکلیف کیوں پہنچاتے اس کو. تو یہ لے کے چلنا پیار محبت سے. رسول اللہ علیہ وسلم سکھائے ہمارے کو یہ سب, اس سے محبت بڑھتی, پیار بڑھتا. جس کے پاس خوبصورت ہے اس کو تو اللہ کی نعمت ہے ہی الحمدللہ, نہیں بھی ہے کم خوبصورت بھی ہے تو خوبصورت ہی اللہ اچھا ہی بنائے اپنے ہاتھوں سے جتنے بھی بنائے, یہ یقین رکھو. ایک چیز پسند نہیں تو ایک چیز پسند آتی, تو یہ لے کے چلنا. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر دی ہے. اور مردوں کو فضیلت, عورتوں کے اوپر جو فوقیت دی ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی بیان کرے. اس کا ایک ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ بیان کر دیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ تو بعضوں کو بعضوں پر اللہ کی بنائی ہوئی نیچرلی فوقیت ہے. یہ تم کو جو دی ہے وہ نیچرلی فوقیت دی ہے, سو ہے, تم نے بنا لی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فضیلت والا. تم از خود فضیلت والے نہیں بن گئے عورتوں کے اوپر, یہ اللہ بنایا بول کے ہے یہ فضیلت تمہارے کو, یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو اللہ کا انعام سمجھو, اللہ کا شکرانہ ادا کرو, حماقت اور تکبر نہ کرو. میں سب کچھ ہوں, میں بہت اچھا ہوں بول کے یہ بتا دیا. یہ کئی کو ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر اللہ خود فوقیت دی ہے بول کے فوقیت تمہارے کو بھی ہے. ایک اور ریزن کیا بیان کرے اس میں, بہت اہم ریزن ہے وہ, بما انفقوا من اموالہم بولے. اس وجہ سے ہے کہ مال اپنا مال جو مرد کما کے لاتا محنت کر کے وہ خرچ کرتا عورتوں کے اوپر, اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر خرچ کرتا مال اپنے. تو یہ مال خرچ کرنا بھی ایک ریزن ہے اس کا, عورتوں پر تم کو فوقیت ہے. ایک ریزن کیا ہے؟ مال خرچ کرنا بھی ایک ریزن ہے کہ تمہارے کو فوقیت ہے, بڑاپن ہے عورتوں کے اوپر, نگران ہو تم اس کے اوپر.
اب ذرا یہاں رک کے آج کے معاشرے کے بارے میں ذرہ دیکھو. اب آپ شادی کر رہا دلہا مرد ہے یا مرد نہیں ہے شادی کر رہا سوالا, رجالوں میں کاؤنٹ کریں گے نا اس کو اپن, رجال میں آیا تو شادی کریں گے, رجل بنا تو شادی کر رہا نا. تو اب مال کون خرچ کرنا, یہ فارمولا, یہ جو نقطہ اللہ بتایا یہاں پہ ایک ریزن جو بتائے, بما انفقوا اموالہم, اپنے اموال کون خرچ کرنا. فضیلت کا باب کیا ہے, بما انفقوا من اموالہم بولے نا, اپنے اموال خرچ کرنا ہے عورتوں کے اوپر, کس کو, مرد کو. تو اب شادی کر رہے حضرت تو مال کون خرچ کرنا, شادی کا پورا خرچہ کون اٹھانا, مرد حضرت اٹھانا نا. اب اس کو کون سا مرد بول دیں گے آپ, یہ پوری فہرست بنا کے عورت کے گھر کو بھیج دے رہا, پوری لسٹ بنا کے, فریج ہونا, ٹی وی ہونا, کار ہونا, موٹر سائیکل ہونا, پیسے ہونا, جوڑے کی رقم ہونا, جوتے ہونا, چپلا ہونا, جھانگے چڈیاں بنیانا سب ہونا عورت کے پیسوں سے. اس کو کون سا مرد بولیں گے آپ, یہ تو الٹا عورت سے خرچ کرا رہا مال. مرد ہوتا تو خود خرچ کرتا, اب یہ مرد نہیں ہے, نہ مرد ہے, اس لیے عورت سے کرا رہا نا خرچہ انہیں. تو یہ ہجڑوں کی بھی شادیاں ہو رہی آج کل. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. فارمولا اللہ تعالیٰ تو بتا دیا, مرد کو فوقیت کے ریزنز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال خرچ کرتے ہیں. سمجھ رہے. تو آج کا معاشرہ کیا اس کے مطابق چل رہا, ذرا غور کر لو. اور سورہ نساء میں بہت ہے, اسی آیت کریمہ کے اندر اخیر تک اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو نیک عورتیں ان کا ذکر پہلے کر دیا, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, یہ ان کی تعریفیں ہیں. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں, صالحات عورتیں, خنوت یعنی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں, اور اپنے حفاظت غائبانہ جو ہے, شوہر نہیں بھی ہے تو اپنے نام و ناموس کی, اپنے ناموس کی حفاظت رکھنا, اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرنا, اپنے اعمال کی حفاظت کرنا, یہ نیک عورتوں کا کام ہے. بما حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے حفاظت کے اعمال ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ساری زندگی ان کی, وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اپنے اعمال کی, وہ نیک عورتیں ہیں. مگر اس میں پھر یہ بات یہ بھی اللہ فرماتے بد دماغ عورتیں بھی رہتی معاشرے کے اندر. کچھ عورتیں یہ بھی رہتی, واللاتی تخافون نشوزہن, اب یہ بعض عورتیں ایسے بھی رہتے جن کی بد دماغی واضح ہے, جن کی کچھ برائیاں غلطیاں واضح ہے, تو ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا. تو ہمارے پاس کیا ہو رہا معاشرے میں, ناڑا دال بول کے بول رہا مول صاحب, انہیں ناڑا نہیں ڈالی کہتے طلاق 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 بول دیا. چل رہا نا بھائی ہمارے معاشرے میں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر عورتوں کی, پجامے میں ناڑا نہیں ڈالی طلاق دیتا رہے. تو ایسے مسنڈے ہو گئے ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, کھیل تماشا بنا لی ہے. تو اس کا سبق پورا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے اس صورت کے اندر, یہ آیت کے اندر 34ویں آیت کریمہ میں, کہ بد دماغ عورت ہے تمہاری عورت, اگر بد دماغ تمہاری قسمت ہے, اگر بد دماغ ہے, انہیں ناسمجھ ہے, اگر کچھ غلطیاں اس سے ہو رہی ہے, تو پھر اس کو کیا کرنا, تم سمجھانا, بستر الگ کرنا, لوگوں سے سمجھانے لگانا, بستر الگ کرنا, کمرہ چھوڑ کے نہیں بھاگ جانا. بہت حکمت ہے اس کے اندر. یہاں اللہ تعالیٰ جو فرمایا ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ بولے, یہاں کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ نہیں بولے. عموماً مرداں کیا کرتے ہیں معلوم ہے آج کل ہمارے, اور یہ ہمارے جماعتی بھائیاں تو بہت عادی ہے اس کے, ذرا ضرور سے لڑ لیتے ہی کیا کرتے, بولتا لپٹ لے کے جا رہا ہوں جماعت میں, بولے چلے آتے 3 دن. اس سے محبت بڑھتی نہیں, دوریاں بڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ حکمت کی بات ہے اللہ کی, اس کے رسول کی. کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ نہیں بولے آپ کو. اب خیر انہیں تو جماعت میں گیا تو عورت ذرا اطمینان میں رہتی ہے, کہیں بھی نہیں گیا مسنڈا میرا چھوڑ کے, جماعت میں تو گیا کم سے کم اللہ والے دوسرے داڑیاں والے پکڑ لے کر رکھتے اس کو بول کے سوچ کے رہتی. لیکن اگر جماعت کا نہیں ہے سمجھو, کمرہ چھوڑ کے رات میں بھاگ گیا, کمرے سے نکل کے بھاگ گیا رات میں, اب انہیں کیا سوچتی, اس کے دماغ میں شیطان دوسری چیز پیدا کرتا, ہاں کوئی نہ کوئی دوسری ہے اس کے پاس بھاگ گیا انہیں بولتی, تو دشمنیاں اور بڑھ جاتے. سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے. تو یہ کام کرنے کے نہیں ہے, کرنے کے کام وہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ, پہلے سمجھا لو, منا لو, ٹھیک ہے, بستر الگ کرو, ایک ہاتھی تھپڑ مارو. ایک ہاتھی تھپڑ مارنے کا حکم ہے یہاں پر, دبا کے مارنے کا حکم نہیں ہے. دنادن مار رہا عورت کو, بیلٹ لے کے پیٹ رہا, لکڑی سے پیٹ رہا, تو جانور نہیں ہے انہیں. پہلے تو مارنا ہی بہت بڑا عیب ہے, وہ آخری صورتیں ہیں, وہ ہاتھ اڑ گیا بول کے احساس ہو جانا اس کو,
وہ آخری درجہ، ایک دم آخری درجہ ہے، وہ مارنا کوئی کمال نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو بالکل محبت کے ساتھ سمجھا لے کے منا لے کے زندگی گزار کر لے کے چلتا، وہی سب سے عقل مند ہے. وہ نوبت ہی نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے، طلاق کھلے تو بہت ایک دم آخری وہ موت کے مماثل چیزیں ہیں، وہ مر جا رہا کیا کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا کا حال ہے وہ آخری. مگر آج کا معاشرہ اس کو تباہی کو اپنا لیا پوری. خیر وہ یہ چیزیں اور بہت کچھ ہے اس کے اندر سورہ نساء میں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا کل ہی آپ سے بات ہوئی، کل بتایا تھا سورہ نساء میں اصل میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے نا، حقوق اللہ. اس میں یہی چیزیں ہیں نا پورے، کیا بتا رہے ہیں آپ کو. پھر معاشرے کے اندر رہن سہن، آپ کا وراثت، یہ ساری چیزیں اس میں احکام ہیں پورے. میراث کے احکام ہے، آپ کی زندگی ہے، حقوق العباد ہے، اس پر زور ہے. اور پھر معاشرے کے اندر سب سے بڑا حکم جو چلیں گا تمہارے اوپر وہ تمہارے رب کا چلیں گا. اور رب کا حکم کو نافذ کون کریں گا تمہارے اوپر؟ میرا حبیب محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو تمہارے اوپر سب سے پہلے فرض ہوں گی نا. تو اس پر زیادہ زور اس لیے دیا گیا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، ایمان باقی رہتا کیا، وہ تک ہے اس کے اندر کوٹیشنز سورہ نساء کے اندر. رسول اللہ کی اطاعت کتنی ضروری ہے، کتنی واجب ہے، کس حد تک فرض ہے. آدمی کیا دائرے اسلام میں اور ایمان میں رہ جاتا اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. اور پھر سورہ مائدہ بھی شروع ہو گئی ہے. اب ظاہر بات ہے حافظ صاحب تو ایک پارا سوا سارا پارا پڑھیں گے تو وہ تو بہت آگے جائیں گے. میں ایک چیزیں آپ کو سمجھاتے بیٹھوں گا تو بہت پیچھے رہوں گا میں. اب میں چلوں گا تعمیل کی چال وہ، اور وہ چلیں گے خرگوش کی چال. ہم دونوں تو میچ نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک اہم نقطہ آپ کو اب سورہ نساء میں آج کل بھی سنا ہے سورہ نساء، آج بھی سنا ہے سورہ نساء آپ کو، پھر کل بھی سناؤں گا انشاءاللہ سورہ نساء کا کچھ حصہ آپ کو جو اہم ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ جو شروع ہو گئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انتہائی اہم نکات اس کے اندر بھی آپ کے لیے ہے جو سمجھنے کے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ سمجھاؤں گا. تو رمضان ہے ہمارے پاس، جتنا ہو سکے اتنا سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد زندگی پڑی ہوئی آپ لوگوں کے پاس، آپ گھر جا کے قرآن پڑھنا سمجھنا. ہمارے اوپر ٹیکا لگانا تھوڑا ہی ہے، ہم ہے نہیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. قرآن مقدس تو ہے، آپ ہے، قرآن ہے، آپ زندگی میں لائیے اس کو، اپنی دلچسپی پیدا کیجئے، سمجھیے ایک ایک چیز کو. اب جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. کل بھی آئی ہے، کتنے لوگ کم ہو گئے دیکھو، ایسے ہی بور ہوتے لوگ قرآن سے. اور شیطان بھی بھاگ لے آتا، قرآن نکو سنو بابا، سب سنو. اب شیطان تو بند ہے، دشمن. اتنا اچھا موقع دیا اللہ میں اس کو، ابلیس کو بند کر کے اللہ کا کلام سنو. مگر انہیں پائڈیلا مار کے گیا سو ہے نا، وہ پہیے پھرتے رہتے ہو. نفس کو عادت ہو گئی ہے، وہ لذت لگ گئی، یہ نکو. تو اللہ سب کو توفیق دے اس بات کی. اللہ ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ جو قرآن ہم سن رہے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے والے ہم کو بنائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا آپ لوگوں کو اچھا دکھ رہا؟ نہیں زیادہ لمبا وقت دکھ رہا. وقت تو لمبا ہوتا ہی، کیونکہ میرے کو ایک عادت ہے بال کی کھال نکالنے کی، کھینچ کھینچ کے سمجھانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز سمجھ لینا میرے بھائی، بنیادوں کی باتیں سمجھ جانا، زندگی میں عمل آ جانا، میری یہ خواہش رہتی. اس لیے ڈیپتھ میں جا کے بات کرتا ہوں. اب لوگ وہ ڈیپتھ، شاید یہ بھی میرے سے کچھ میری اپنی اجتہادی غلطی ہو رہی ہوں گی، واللہ عالم. کیسا سمجھاؤں، اس سے آسان کیسا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آتا ہی نہیں میرے کو اس سے زیادہ اچھا. اللہ میری خدمت کو قبول کرے اور آپ کے سننے کو قبول کرے. ہماری سہوؤں کو اللہ معاف کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.